بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، اللہ رب العزت والجلال کا بے حد احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی کے لیے ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے تعلق سے، نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے تعلق سے ہماری رہنمائی کی ہے، وہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اور بھی مختلف گوشوں پر رہنمائی کی ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگوں میں سے بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک نعمت صحت کی ہے اور ایک نعمت فراغت کی ہے. آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو ہمارے اوپر پانی کی طرح برسا رکھا ہے. ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں میں سے دو نعمتوں کو یہ بتلایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے پہلی نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت فراغت ہے، فارغ ہونا ہے. محدثین کتابیں لکھتے ہیں، ان کتابوں میں ایک باب ایسا قائم کرتے ہیں جسے کتاب الرقاق کہا جاتا ہے. یعنی اس باب کے اندر، اس کتاب کے اندر ایسی حدیثیں لاتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد دل کے اندر نرمی آتی ہے، دل پسیج اٹھتا ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. انہی حدیث میں سے یہ ایک حدیث ہے. حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الرقاق شروع کیا ہے، اسی حدیث سے ہی شروع کیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی باب شروع کرتے ہیں تو ایک کسوٹی لے کر آتے ہیں، پورے باب کا نچوڑ پہلی ہی حدیث میں لے کر آتے ہیں. گویا اس حدیث کے ذریعے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو نعمتیں جو بتلائی جا رہی ہیں اس حدیث کے اندر، یہ بہت بڑی نعمت ہے.
آج ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا جسم صحت ہے کے ساتھ ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، آج ہمارے جسم کے اندر طاقت ہے، ہمارے جسم کا ہر عضو ٹھیک ٹھاک ہے، ہم ہاتھوں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے، جسم کے ہر عضو کے ذریعے کام لے رہے ہیں، گویا یہ صحت اسی طرح باقی رہے گی؟ آج ہمارے پاس فراغت ہے، فرصت ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج بہت زیادہ کام ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کیا یہ فراغت ہمیشہ باقی رہے گی؟ اور ہمارا ذہن و دماغ اس بات کی طرف چلا جاتا ہے کہ آج ہم اعمال نہ کر کے، آج اللہ کو یاد نہ کر کے، آج نماز اور روزہ اور تلاوت اور ذکر و اذکار نہ کر کے، جو صحت آئندہ باقی رہے گی اس میں کر لیں گے۔ آج جو فراغت ہمیں حاصل ہے، یہی فراغت آئندہ بھی رہے گی، اس میں کر لیں گے۔ اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں ہیں، کیونکہ یہ صحت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ فراغت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ شیطان دیندار کو، ایمان والے کو اچانک نہیں بہلاتا، اچانک نہیں بھٹکاتا اور وہ یہ کہہ دے کہ تم ایمان والے ہو، نماز مت پڑھو۔ وہ یہ کہہ دے کہ آج تو تمہارے پاس ٹائم ہے، نفلیں مت پڑھو، ذکر و اذکار مت کرو، اللہ کو یاد مت کرو۔ شیطان دیندار کو، ایمان والے کو اس طریقے سے نہیں بہلاتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آج آپ کے اندر صحت ہے، آج ہی سے کیا ضروری ہے کرنا؟ یقیناً نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، یقیناً ذکر و اذکار کرنا بہت بڑی عبادت ہے، یقیناً اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کیا آج ہی کرنا ضروری ہے؟ ابھی تو تمہاری صحت بہت لمبی چلے گی، ابھی تو زندگی بہت لمبی باقی ہے، آج چھوڑو کل کر لینا۔ شیطان دوسری طرف فراغت کے سلسلے میں بھی یہی کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ آج فارغ ہیں، آپ کے سامنے آج کوئی کام، کوئی عذر نہیں ہے، تو ضروری ہے آج ہی کرو۔ یہ فراغت آپ کی آگے نہیں چلے گی، آج چھوڑو کل کر لینا۔ اس طریقے سے شیطان ہمارے ذہن و دماغ میں وسوسے ڈال کر ہمیں عبادت کرنے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ عبادت کرنا غلط ہے، نماز پڑھنا غلط ہے، دل کو منواتا ہے اور یہ کہتا ہے نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، تلاوت کرنا اچھی چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا اچھی چیز ہے، لیکن کیا ضروری ہے آج ہی کرو؟ آئندہ کی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے آج نکلا، کل پھر یہی وسوسہ آتا ہے، کل بھی نکل جاتا ہے، پرسوں پھر وہی وسوسہ آتا ہے، پرسوں بھی نکل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سال کے سال گزرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں آج کا دن تو ابھی صحت ہے، آج کا دن فارغ ہے، لہذا آج نہیں کل کر لیں گے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں انسان، بہت سارے لوگ دھوکے میں چلے جا رہے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کے سلسلے میں شیطان ایمان والے سے یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، شیطان یہ نہیں کہتا نماز چھوڑنا غلط ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ واقعی تم دل سے مانتے ہو ہاں غلط ہے، لیکن کیا ضروری ہے آج ہی چھوڑ دیا جائے؟ ارے آج تو تمہارے اندر جوانی کا خون بڑھا ہوا ہے، تمہارے جسم کے اعضاء صحیح چل رہے ہیں، آج تھوڑی سی مستیاں کر لو، آج تھوڑی سی عیاشیاں کر لو، کل کا زمانہ جو آئے گا اس میں اللہ کو یاد کر لینا۔ ہم بھی سوچنے لگتے ہیں کہ آج تو ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، احباب کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے ہم عمروں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دل لگی کر لیں، ضروری ہے آج ہی عبادت کی جائے، آگے کی زندگی آئے گی، تھوڑی عمر ہماری ڈھل جائے گی، اللہ کو یاد کر لیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، جھوٹ چھوڑ دیں گے، غیبت چھوڑ دیں گے، شراب چھوڑ دیں گے، جوا چھوڑ دیں گے، گویا جتنے بھی گناہ آتے ہیں شیطان اچانک یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط چیز ہے اس کو چھوڑ دو، بلکہ یہ کہتا ہے ہاں واقعی غلط ہے،
میں مانتا ہوں غلط ہے، لیکن تمہیں کیا ضروری ہے آج ہی چھوڑ دیا جائے؟ آگے بھی آپ کو زندہ رہنا ہے، ابھی تو آپ کی عمر بہت لمبی ہے، ابھی تو آپ جوانی کی زندگی پر چڑھ گئے ہیں، ابھی تو آپ کی عمر 30 سال 40 سال 85 سال ہوئی ہے، ابھی تو آپ کو بہت زندہ رہنا ہے۔ اس طریقے سے انسان کو دھوکے میں ڈال کر اعمال سے بھی چھڑوا دیتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے سے بھی چھڑوا دیتا ہے، کہ جہاں ایک طرف انسان اعمال بھی نہیں کر سکتا، وہاں تو یہ کہہ رہا ہے ضروری ہے آج ہی عبادت کی جائے، آگے کر لینا۔ جب توبہ کا نمبر آتا ہے تب بھی انسان سے وہ یہی کہلواتا ہے کہ ضروری ہے آج ہی گناہ چھوڑ دیا جائے، کل چھوڑ دینا، آج تو یہ مستی ہے، لہذا یہی دن کل آتا ہے اور کل کے دن بھی انسان گناہ کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کل توبہ کر لیں گے، کل کا دن آتا ہے تو پھر سوچتا ہے پرسوں توبہ کر لیں گے، اور پھر پرسوں کا دن آتا ہے کہ اس سے اگلے دن توبہ کر لیں گے، اور یوں ہی سال کے سال گزر جاتے ہیں اور انسان نہ تو عبادت کرنا شروع کرتا ہے اور نہ گناہ سے توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو لفظ فرمائے اور اس میں کتنی بڑی بات بتلا دی کہ پورا دین کا نچوڑ ہی بتلا دیا کہ ایک طرف اعمال ضروری ہے اور ایک طرف گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن ان دو نعمتوں کی انسان قدر نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں نہ تو وہ اعمال کی طرف راغب ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ گناہ چھوڑ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے گناہ کیا چیز ہے۔ گناہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، شیطان ہمارے دل سے واقعی منوا بھی رہا ہے کہ نافرمانی ہے، لیکن آج بھی چھوڑ دیا جائے، اور پھر وہ یہ کہلاتا ہے آج کر لو کل چھوڑ دینا، کل کر لو پرسوں چھوڑ دینا، پرسوں کر لو اگلے دن چھوڑ دینا، اور اسی طریقے سے کرواتے کرواتے انسان کی عادت بن جاتی ہے اور وہ کرنے لگتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور بالکل کھجلی کی بیماری کی طرح ہو جاتا ہے، گویا اس کو کھجلی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جس شخص کو کھجلی ہو آپ اسی سے پوچھئے کھجلانے میں مزہ کتنا آتا ہے، وہ یہ کہے گا ہم کھجلا لیں گے، اور ہماری جو چاہت ہے کھجلانے کے بعد ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کھجلی والے شخص کو جتنا کھجلایا جائے اتنا ہی مزہ آتا ہے، اور کیا وہ تھوڑی دیر کھجلانے کے بعد اپنا کھجلانا بند کر دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ اور کھجلاتا ہے، پھر اس میں اور مزہ آتا ہے اور کھجلاتا ہے، اور کھجلانے کے بعد وہ اپنی کھجلی کو زخم میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر بھی اس کی دلی جو خواہش ہوتی ہے کہ ہماری یہ بیماری ختم ہو جائے، ختم نہیں ہوتی، اسے کھجلانے میں ہی مزہ ہے۔ گناہ کی عادت پڑ جانا بالکل کھجلی کی بیماری کی طرح ہے کہ انسان کے اندر جب لت پڑ جاتی ہے تو وہ آج گناہ کرتا ہے، پھر کھجلی کی طرح دوبارہ گناہ کرتا ہے، اور اسی گناہ کو کرتا رہتا ہے، پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا کہ آج بس کر دیں، دل کبھی نہیں بھرتا کہ آج بس کر دیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ نعمتیں ہمیں جو دو دی ہیں، ایک آج صحت ہمارے اندر ہے اور آج فرصت ہمارے اندر ہے، ان دونوں کی قدر کرنی چاہیے۔ نعمتوں کے سلسلے میں 3 چیزیں ہیں، کوئی بھی نعمت ہے آپ اس نعمت کی قدردانی سمجھیے کہ یہ نعمت کیا چیز ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں دیا ہے، اس نعمت کو ہم کہاں کام میں لا رہے ہیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس پر شکر بجا لایا جائے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں ان پر حسد نہ کیا جائے، بلکہ ان کے بجائے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ نعمت دی۔ آپ کسی کو دیکھیں بیچارے کی انگلی کٹی ہوئی ہے، آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ایک ہمیں انگلی دی ہوئی ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا یہ انگوٹھا اگر نہ ہو تو بتائیے آپ کا ہاتھ کس کام کا؟ آپ اس ہاتھ سے 4 انگلیاں موجود ہیں، صرف انگوٹھا موجود نہیں ہے، آپ اس ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کے اس انگوٹھے کی نعمت ہم ادا کرنا چاہیں، اس کا حق ادا کرنا چاہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیں، کتنا بھی کر لیں کم ہے۔
تو اس طریقے سے ہمارا دل فوراً اللہ کا شکر ادا کرے کہ جو جو نعمتیں ہمیں دی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ واقعی اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آپ نے یہ نعمت ہمیں دی۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں آج جسم دیا ہے، جسم کے اندر طاقت ہے، تو اس جسم کا استعمال صحیح جگہ ہونا چاہیے۔ اس جسم کا استعمال ہم گناہ کرنے میں، لوگوں کو ستانے میں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے میں کریں گے تو یہ ناقدری ہوگی۔ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کر کے ہم اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ 3 حق ہونے چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اہمیت کو سمجھیں، قدر کرنا سیکھیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو نعمت ہمیں دی ہے واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا، ہمارے دل کے اندر شکریہ کرنے کا مادہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم اس کو صحیح جگہ پر خرچ کریں، فضول خرچی میں نہیں، دین کی خلاف ورزی میں نہیں، بلکہ دین نے، اسلام نے، مسلمانوں کے مذہب نے، اللہ کے آخری پیغمبر نے، قرآن کریم نے جہاں حق کو خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہاں دل کھول کر خرچ کیجئے، اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں سے دل کھول کر نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا ڈر سمجھتے ہوئے اپنے دل کو روکیے کہ ایسی جگہ پر قرآن نے، اسلامی تعلیمات نے، اسلامی مذہب نے، ہمارے پیغمبر نے منع کیا ہے، ایسے جگہ پر ہم اپنے اس مال کی نعمت کو خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر اس طریقے سے ہم مال کا استعمال کر رہے یا دوسری نعمتوں کا استعمال کر رہے تو یہ سمجھیے کہ ہم نے ان نعمتوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کا اسلامی بینکنگ نظام چلتا ہے، بہت سارے ملکوں نے اس نظام کو قائم کر کے ترقی کر رکھی ہے، پوری دنیا کے سب سے بڑے مفتی مانے جاتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ آج گناہ کر لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے، آج گناہ کر لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے، تو بالکل وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بچھو کے کاٹنے پر کوئی اسے عمل معلوم ہو، منتر معلوم ہو، جھاڑ پھونک معلوم ہو یا کوئی علاج معلوم ہو، اور وہ یہ کہے کہ بچھو سے میں اپنے ہاتھ کو کٹوا لیتا ہوں، کل اپنے جو مجھے عمل معلوم ہے، منتر معلوم ہے، جھاڑ پھونک معلوم ہے یا کوئی علاج معلوم ہے، اس سے اپنا علاج کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل مثال ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ آج گناہ کر لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ خود عمل معلوم ہونے کی وجہ سے، منتر معلوم ہونے کی وجہ سے اپنے جسم کو بچھو سے کٹوا لینا۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میرے والد حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جس وقت دارالعلوم دیوبند میں تھے، وہاں سے ملک جب تقسیم ہوا تو وہ پاکستان چلے گئے، اور وہاں پر ایک دارالعلوم کراچی بہت بڑا مدرسہ انہوں نے قائم کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں جس وقت میں یہاں تھا اس وقت میرے والد کو یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بچھو کاٹنے کا عمل معلوم تھا کہ اگر کسی کو بچھو کاٹ دیتا تھا تو اس کو جھاڑ دیتے تھے، فوراً زہر ختم ہو جاتا تھا، اور پورے دیوبند میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ کسی کو بھی بچھو اگر کاٹ لے تو مفتی صاحب سے جھڑوا لینا جا کر کے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مفتی صاحب کوئی لکھنے کا کام کر رہے تھے، کوئی کتاب لکھ رہے تھے، اور لالٹین گھر میں ایک ہی تھی، اور ان کی والدہ کو کسی دوسرے کمرے میں جانے کا دل چاہا کہ فلاں کام ہے میں اس کمرے میں چلی جاؤں، لیکن اس کے اندر اندھیرا تھا۔ وہ آئیں اور والد صاحب سے کہنے لگی کہ لالٹین مجھے دے دیجئے، میں اس کمرے میں کام پورا کر کے آپ کو لالٹین واپس کر دوں گی، آپ پھر لکھنے لگیے گا۔ لیکن والد صاحب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ ایسے ہی اندھیرے میں چلے جاؤ، تو انہوں نے سے کہا کہ آپ اندھیرے میں چلے جائیے، ایسا ہی کام پورا کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو بچھو بھی ہو سکتے ہیں، اور مجھے کہیں ڈنک مار دیا، مجھے کاٹ دیا، پھر
تو ان کے ذہن میں یہ آیا میں تو منتر جانتا ہی ہوں، میری اتنی شہرت ہے، لہذا اگر تمہارے کاٹ بھی لیا تو میں اس کو جھاڑ دوں گا، تمہارا ذہن ٹھیک ہو، زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر وہ گئی، اور ایسے موقع پر اللہ سبب ضرور دیتا ہے، اور وہ گئی، جیسے ہی اندھیرے کمرے میں قدم رکھا بچھو نے ڈنک مار دیا۔ اب وہاں سے یہ آئی اور اس کے بعد ان کو والد صاحب کو بتلایا تو انہوں نے پوری جھاڑنے کی ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن زہر میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ جو اس کا زہر چڑھتا ہے، ڈسنا جسے بولتے ہیں، چڑھتا ہے، وہ چڑھتا ہی جا رہا ہے، کوئی بھی کمی نہیں آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے علاج جو کچھ بھی ہوا ہوگا، اس کے بعد شفا ملی۔ تو انہوں نے مفتی تقی صاحب نے فرمایا اس واقعے سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی زبان سے کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کہ آپ کی زبان، آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جس طریقے سے مفتی صاحب نے بول دیا کہ میں تو منتر جانتا ہی ہوں، تمہیں اگر کاٹ بھی لے گا تو میں منتر سے فوراً جھاڑ دوں گا۔ یہ بڑا بول کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ہر شخص کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ ہر شخص سامنے والا کوئی بھی ہو اسے اپنا بھائی تصور کرے، بڑی عمر کا ہے بڑا تصور کرے، چھوٹی عمر کا ہے اپنا بیٹا یا کوئی بھی چھوٹا بھائی تصور کرے۔ اس طریقے سے سامنے والے پر بڑا بول کر کے ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے عہد کیجئے کہ کبھی بھی اپنی زبان سے بڑا بول نہیں بولیں گے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کتنی بھی دوا کی جائے، علاج کیا جائے، کتنا بھی مرہم لگایا جائے، اگر اللہ رب العزت والجلال کی توفیق نہیں ہوگی، اس کا حکم نہیں ہوگا، وہ علاج کارآمد نہیں ہو سکتا۔ پورے دیوبند میں مشہور ہے مفتی صاحب کہ یہ جھاڑ دیتے ہیں، بچھو کا ڈنک زہر اس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن خود اپنی بیوی کا، اپنی اہلیہ کا علاج نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت والجلال ایسے موقع پر سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی علاج کیے ہیں وہ میرے حکم سے کیے ہیں اور شفا ملی ہے، لہذا آج آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے وہ صرف میرا حکم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی شخص توبہ کرنے کے ارادے سے کل کر لیں گے، آج گناہ کر لے، بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنے آپ کو بچھو سے کٹوا لیں۔ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے میری ابھی جسم کا ہر عضو ٹھیک ہے، زبان بھی صحیح چل رہی ہے، آج تو صحت مند ہے، آج چلو گناہ کر لیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، اور بالکل ایسا کر کے ہم اپنے آپ کو بچھو سے خود کٹوا رہے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں ہم خود علاج کر لیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بتلائی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کیجئے رب ذوالجلال جو چیزیں ہیں اعمال کے اوپر آج ہی سے تیار ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، گناہوں سے بچنے کے لیے آج ہی سے تیار ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا ہے اس واقعے میں نہ تو کبھی بڑا بول بولیں گے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ علاج کرائیں، مرہم لگائیں، دوا دارو کچھ بھی کرائیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں شفا یابی نہیں مل سکتی۔ اور تیسری بات یہی ہے کہ کل توبہ کرنے کے ارادے سے ہم نہ بیٹھے، بلکہ آج ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ آج ہی گناہ کی توبہ کریں اور اللہ کے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں۔ پڑوسی ملک کے بڑے عالم ہیں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، وہ فرماتے کہ آدمی یہ سوچے کہ آج ہمارے پاس زندگی ہے، آج گناہ کر لیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، یہ کوئی زندگی ہے؟ آپ کی زندگی کے اندر گناہ کے داغ ہی داغ لگے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے سامنے کیا داغ والی زندگی لے کر جائیں گے؟ آپ اللہ کے سامنے پاک اور صاف زندگی لے کر جائیے اور کہیے کہ اللہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، یہ صاف اور شفاف زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کی